نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کسی بھی گھر کو بربادی سے محفوظ رکھے، ہر بیٹی کی اپنے گھروں میں حفاظت فرمائے، ہر والدین کے لیے اللہ ہر آنے والا وقت خیر کا لائے۔ لیکن یہ ایک فطرت ہے کہ انسان بعض اوقات ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی، انسان کی زندگی سکون اور امن کے بجائے انتہائی کربناک بن جاتی ہے۔ تو ایسے حالات میں اسلام نے اجازت دی ہے کہ اس نکاح کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن یہ بات ہر مسلمان کو یاد رکھ لینی چاہیے کہ اللہ نے اس ذریعے کو جو طلاق ہے جائز تو قرار دیا ہے، لیکن اللہ کے ہاں جو جائز اور حلال کام ہیں ان میں سب سے بری چیز یہ لگتی ہے کہ کوئی انسان صبر کرنے کے بجائے اپنی زندگی کے معاملات کے ناطے توڑ کے رشتوں کو الگ الگ کر دے، اور اس بات پہ شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اللہ سبحانہ و تعالی کی نقل کرتے ہوئے اپنا تخت جو ہے پانی کے اوپر بچھاتا ہے اور وہاں بیٹھ کے اپنے جو شتونگڑے ہیں ان کی رپورٹ ان سے لیتا ہے، کہ ان سے پوچھتا ہے کیا کر کے آئے ہو۔ کوئی اسے بتاتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو برائی میں مبتلا کر دیا، فلاں شخص سے جھوٹ بلوایا، فلاں نے کسی کا حق مارا، فلاں نے یہ کام کیا، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بس۔ پھر ایک شیطان آ کے کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان اتنی لڑائی کروا دی کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی، دونوں خاندان الگ ہو گئے۔ تو وہ اٹھتا ہے، کہتا ہے سب سے بڑا حرامیوں والا کام تم نے کیا ہے، اسے گلے لگاتا ہے۔ تو یہ خاندانوں کو لڑانا کہ ان کی آپس میں قطع تعلقی ہو جائے، خاندان بگڑ جائیں، بچے جو ہے بے یار و مددگار ہو جائیں، یہ کمینے بدفطرت شیطانوں کا کام ہے۔ اور بہت سے انسان یہ کردار ادا کرتے ہیں کہ بجائے خاندانوں کو ملانے کے ان کی آپس میں لڑائی کرواتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس راہ کو جائز تو قرار دیا، لیکن جاہلیت کے اندر بہت سی رسم بد تھی کہ بعض لوگ اپنی بیویوں کو، اپنی زندگی کے ساتھی کو کرب تکلیف دینے، اذیت دینے کے لیے طلاق دیتے، جب عدت ختم ہونے لگتی تو پھر رجوع کر لیتے۔ ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک انصاری صحابی نے بھی اپنی بیوی کو کہا کہ نہ میں تمہیں چھوڑوں گا اور نہ تمہیں رکھوں گا، مجھے 100 مرتبہ بھی تیرے ساتھ یہ کرنا پڑا تو یہ کروں گا۔ وہ خاتون اس بات پہ گھبرائی اور سید عائشہ طیبہ طاہرہ کے پاس گئی کہ میرے خامد نے مجھے یہ دھمکی دی ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ فلاں خاتون آئی ہے، اس کے خامد نے اسے یہ کہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے، کیونکہ اس وقت ایسا کوئی حکم نہیں تھا۔ تو پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی الطلاق مرتان،
فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ یہ بالکل غلط ہے کہ جو انسان جب مرضی طلاق دے، رجوع کر لے، پھر طلاق دے، پھر رجوع کر لے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے زندگی میں صرف 2 چانس ہیں۔ الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ ہیں۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، ان دونوں طلاقوں میں پہلی طلاق یہ بھی رجی ہے، دوسری دفعہ اگر انسان دیتا ہے تو وہ بھی رجی ہے۔ تو اس کے اندر عدت ہے 3 قروء، جو پچھلی آیت میں ہم پڑھ آئے ہیں۔ ان 3 مہینوں کے اندر وہ عورت پابند ہے، اسے گھر سے نکالنا یا اس کا گھر سے نکل جانا یہ جائز نہیں ہے۔ حالانکہ یہاں ہوتا یہ ہے کہ طلاق ہو تو فوراً والدین بیٹی کو لے جاتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ اپنے خامد کے گھر رہے۔ ممکن ہے جب وہ ایک دوسرے کے پاس رہیں گے تو اصلاح کی صورت نکل آئے، لیکن جب دونوں کو الگ کر دیا جاتا ہے، بیٹی کے خاندان کے لوگ اس کے کان بھرتے ہیں، اس کے دل میں نفرت ڈالتے ہیں، اور خامد کے گھر والے اس کے دل میں یہ صلح کا امکان ختم ہو جاتا ہے الا ماشاء اللہ۔ تو چاہیے یہ کہ وہ عورت اپنے خامد کے گھر رہے اور خامد اس کی کفالت سے دستبردار نہ ہو، اور اگر بالفرض واقعتاً انسان کی زندگی اتنی تنگ ہے کہ وہ اسے واپس نہیں رکھنا چاہتا تو عدت کے بعد وہ اپنے گھر چلے جائے۔ تو یہ پہلی طلاق کے بعد بھی ایسا ہو سکتا ہے، دوسری طلاق کے بعد بھی۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت تو یہ تھا کہ لوگ طلاق دیتے، رجوع کر لیتے، طلاق دیتے، تو اب اس وقت بھی کچھ لوگوں نے ایسا عمل کیا، یعنی ایک ہی مجلس میں 3 دفعہ طلاق دے دینی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں 2 دفعہ ایسا ہوا کہ کسی شخص نے ایک ہی مجلس کے اندر اپنی بیوی کو 3 دفعہ کہہ دیا تمہیں طلاق ہے، تمہیں طلاق ہے، تمہیں طلاق ہے۔ آج یہ گناہ عمومی طور پہ کیا جا رہا ہے، بلکہ ہمارے میڈیا پہ اور لوگوں کو سکھایا ہی یہ جاتا ہے کہ اگر کسی نے طلاق دینی ہے تو 3 طلاقیں دے۔ ہمارے وکلاء بھی بدقسمتی سے یہی کردار ادا کرتے ہیں، اگر کوئی اپنی طلاق لکھوانے کے لیے جاتا ہے تو وہ 3 طلاقیں لکھ دیتے ہیں، العیاذ باللہ۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک نوجوان نے اپنی بیوی کو اس طرح طلاق دی، اس کے خاندان کے لوگ اسے لے کے رسول اللہ کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ایک تکیے سے ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے تھے، تو لوگوں نے آ کے بات بتائی کہ یہ ہمارا نوجوان ہے، اس نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ نبی کریم ایک دم غصے سے اٹھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے منہ پہ ایسے ہاتھ مار کے، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا چھبی مارنا، اس طرح منہ پہ ہاتھ مار کے کہنے لگے کہ میں ابھی تمہارے اندر موجود ہوں، تم اللہ کی کتاب قرآن سے کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ جبکہ اللہ کہتے ہیں طلاق کے 2 مرتبہ ہیں، یعنی 2 مرتبہ ہیں، ایک ہی مرتبہ کئی دفعہ کہنا نہیں ہے کہ طلاق دی، رجوع کیا، پھر خدا نخواستہ زندگی میں موقع بنا تو پھر یہ دونوں رجی طلاقیں ہوتی ہیں، اس میں رجوع کا امکان ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غصے کے ساتھ اسے کہا، ایک صحابی اٹھا، اس نے تلوار نکالی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ اس نے اللہ کی کلام کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، میں اس کی گردن اتار دوں۔ آپ نے فرمایا ایسے نہیں، اس نے جذبات میں یہ سب کچھ کیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے صحابی تھے رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد میں روایت ہے، انہوں نے بھی اپنی بیوی کو، بچے جوان تھے، بوڑھے ہو گئے، انہوں نے بھی اپنی بیوی کو اس طرح 3 طلاقیں دے دی۔ پھر بڑے ہی پریشان ہوئے، ہر وقت روتے رہتے تھے۔ ان کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ میرے خامد رکانہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، اب وہ روتے رہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رکانہ کو بلاؤ۔
تو رکانہ کو بلایا گیا، آپ نے اس سے پوچھا کیسے طلاق دی تھی؟ اس نے کہا جی میں نے 3 طلاقیں دی تھی۔ آپ نے پوچھا فی مجلس واحد، ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ ایک ہی طلاق ہے، 3 نہیں ہے، اگر چاہتے ہو تو رجوع کر لو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رجوع کروا دیا۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آتی ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اور حضرت عمر کے دور کے پہلے 2 سال 3 طلاقوں کو ہمیشہ ایک ہی تصور کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی شخص یہ بے وقوفی کرتا کہ ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دیتا تو نبی کریم، حضرت ابو بکر اور سیدنا عمر ایک ہی تصور کرتے۔ پھر چونکہ بہت سے نئے مسلمان بن گئے تو لوگوں نے جلدی کرتے ہوئے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دینی شروع کر دی۔ حضرت عمر نے بحیثیت سربراہ مملکت آپ نے ایک تعزیری آرڈیننس جاری کیا کہ آج کے بعد جس بندے نے ایک ہی مجلس میں طلاقیں 3 دی تو میں اسے واپس نہیں ہونے دوں گا۔ یہ لوگوں کو اس بات سے باز رکھنے کے لیے تھا کہ اگر کسی نے اب اس طرح 3 طلاقیں دی تو واپس نہیں ہونے دوں گا۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا اگر کسی بندے نے حلالے کا نام لیا تو میں اسے رجم کروں گا، میں پتھر مار مار کے اسے مار دوں گا۔ جس نے نکاح حلالہ کیا، نکاح حلالہ یہ ہوتا ہے کہ پہلی بیوی کے لیے اپنے آپ کو حلال کرنے کے لیے کسی دوسرے سے ارینج شادی کی جاتی ہے کہ چند دن کے لیے اس کے ساتھ شادی کرنی اور پھر کہنا کہ مجھے طلاق دے دو تاکہ پہلی بیوی کے ساتھ میں پھر اپنی ازدواجی تعلق قائم کر لوں۔ تو نبی کریم نے ایسے نکاح کو نکاح کے حلالہ کہا لعن اللہ الحلل والمحل لہ، اللہ کی لعنت ہو اس بندے پہ جو حلالہ کرتا ہے یا جس بندے کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے اس کا رشتہ توڑنا اتنا آسان نہیں بنایا کہ ایک ہی مجلس میں وہ یہ بکواس کرے تو وہ اس کی ہمیشہ کے لیے زندگی کے معاملات ختم ہو جائیں، بلکہ 3 طلاقیں ایک ہی مجلس کو ایک گنا گیا اور اس کے بعد رجوع کا حق ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمارے ذہنوں میں عجیب تصورات ہیں، بجائے بات سمجھنے کے اپنے آپ خود ہی اسلام کے احکامات گھڑ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں 2 قسم کی عدت ہوتی ہے، ایک عدت ہے بیوگی کی، خامد فوت ہو جائے تو اس کی بیوہ جو ہے عدت گزارتی ہے، یہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ اس میں نہ وہ گھر سے بغیر ضرورت کے باہر، انتہائی مجبوری کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، یہ زیب و زینت نہیں کر سکتی اور نہ ہی کسی اور شادی کر سکتی ہے، اور یہ اپنے گھر میں بالکل سادی طریقے سے زندگی گزارے۔ 4 مہینے 10 دن کے بعد اس پہ یہ پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو طلاق کی عدت ہے اس میں نہ باہر نکلنے کی کوئی ممانعت ہے، نہ ہی زیب و زینت سے منع کیا گیا ہے، بلکہ اسے کہا کہ گھر میں رہتی ہوئی زیب و زینت کر تاکہ تیرے خامد کے اندر، دل کے اندر تیرے لیے محبت پیدا ہو اور تمہارا آپس پھر تعلق قائم ہو جائے۔ یہ گھر سے باہر آنا جانا کسی بھی مسئلے میں اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں، اور نہ ہی اس پہ زیب و زینت کی پابندی ہے، صرف یہ کہ وہ عدت ختم ہونے تک پہلے خامد کی پابند ہے کہ اس کے پیٹ میں، اس کے رحم میں اگر کوئی چیز ہے تو ظاہر ہو جائے، تو جب عدت ختم ہو جائے تو پھر وہ کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے۔ صرف اس عدت میں نکاح کے لیے اس پہ پابندی ہے اور کسی قسم کی پابندی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت اس میں فرما رہے ہیں الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، ان دونوں طلاقوں میں فإمساکم بمعروف، اچھے طریقے سے واپس بھی ہو سکتی ہے، او تسریح بإحسان، اور اچھے طریقے سے چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن، یہ خامد کو حکم دیا جا رہا ہے
کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے جو اپنی بیویوں کو دے چکے، یعنی حق مہر یا کوئی اور تحفہ تحائف اسے واپس لے لو۔ کہا یہ نہیں، ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، یہ کہ تم اللہ کی حدود، تمہیں خوف ہو کہ ہم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بھی گزاریں، بیوی خامد کی بدتمیز ہو، خامد بیوی کے ساتھ خیانت کرے، اوروں کی طرف منہ مارتا رہے، اگر ایسی بات ہے تو الگ ہو جانا چاہیے۔ فرمایا ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ وان خفتم الا یقیما حدود اللہ، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، پھر عورت جو ہے یہ اپنے خامد کے ساتھ اس کی بدتمیزی، اس کی خباثت کی وجہ سے نہیں رہنا چاہتی، تو پھر اسے چاہیے کہ کچھ نہ کچھ خامد کو دے لے کے کام ختم کر دے، یعنی یہ کہے کہ میں حق مہر چھوڑتی ہوں، یہ اسے خلا کہتے ہیں۔ تو خامد یہ دیتا ہے، جب طلاق خامد دے تو حق مہر دینا، اور جو کچھ تحفتاً دیا گیا ہے وہ واپس نہیں لے سکتا۔ لیکن اگر عورت خامد سے خلا لے کے الگ ہوتی ہے تو اسے اس کا فدیہ یعنی حق مہر چھوڑنا ہوگا۔ اگر کوئی اور بھی مطالبہ کرتا ہے تو اپنی جان چھڑانے کے لیے ایسے بدبخت سے پیچھے ہٹ جانا ہی بہتر ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ میاں بیوی کے معاملات، اس میں نکاح و طلاق، اللہ کی حدود کو قائم رکھنا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، اللہ کی حدوں میں زیادتی نہ کرو، ومن یتعد حدود اللہ، جو اللہ کی حدوں کو پھلانگے گا، فاولئک هم الظالمون، وہ شخص ظالموں میں شمار ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہاں تک جو مسئلہ تھا وہ 2 طلاقیں، ایک مرتبہ طلاق دی تو رجوع کر لیا، دوسری مرتبہ طلاق دی پھر رجوع کر لیا، اگر اس کے بعد پھر اس بات کو اپناتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔